اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. ونس اگین بازار حصص کی طرف سے اچھی خبریں ہیں. بازار حصص بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. اس کے ریٹرنز کے اوپر بڑے اوپن اینڈ کینڈیڈ انالیسز ہیں سارے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کے. دے آل فیل کہ بازار حصص نے اس دفعہ بھی بہت اچھا ریٹرن دینا ہے. ڈے بیفور یسٹرڈے واٹ وی سو واز پی آئی اے سائننگ سیریمنی. اس میں عارف حبیب نے کہا کہ جو انڈیکس ہے وہ 3000 کا لیول کراس کر سکتا ہے. گو کہ جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے انڈیکس 6000 پوائنٹ ڈاؤن تھا. مگر اگر آپ بازار کی ڈائریکشن کو دیکھیں، اکنامک فنڈامنٹلز کو دیکھیں، مارکیٹ کے ٹیکنیکلز کو دیکھیں، دے آل سے کہ بازار کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے اینڈ گوئنگ فارورڈ بازار میں بہتری دیکھی جا سکتی ہے. جس چیز پہ آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں دیٹ ریلیٹس ٹو دی 140 companies which are on the default counter of the Pakistan Stock Exchange. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی انتظامیہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی انتظامیہ بحیثیت ریگولیٹر بہت زبردست کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کمپنیز کو ریوائیو کرنے کے لیے اب ڈیفالٹ کمپنیز کے پیچھے ہیں کہ یا تو آپ ڈی لسٹ ہوں یا پھر آپ اس کمپنی کو فعال بنائیں. ایسی ہی ایک کمپنی ہے ظہور کاٹن، جو کہ اب فعال ہونے کے بعد جس کو ایکوائر کیا آسٹریلیا کی ایک پاکستانی آئی ٹی کمپنی نے اور ایک مائنائز بزنس مین بلال نے. وہ کمپنی اب اپنے سارے پروسیسز کو مکمل کرنے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مین بورڈ پہ ٹریڈ ہونے جا رہی ہے ویری سون. وہ شیئرس اب الیکٹرانکلی کنورٹ بھی ہو رہے ہیں. کمپنی کا نام ظہور کاٹن سے آئٹنس ٹیکنالوجی بھی ہو گیا ہے. اس کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں گے اور یہ جو ریورس مرجر اینڈ پروسیس کا پروسیس ہے تھوڑا سا اس پہ بھی بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ بازار حصص میں جو 140 ڈیفالٹ کمپنیز ہیں وہ اگر فعال ہو جائیں تو بازار حصص کی کتنی کیپٹلائزیشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. پاکستان کے بازار حصص میں میں سمجھتا ہوں کہ کتنا نیا انویسٹر آ سکتا ہے، بیکاز جب بھی ایک نئی کمپنی آتی ہے تو پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈائریکٹرز، اس کے اور شیئر ہولڈرز اور ایک نئی کلاس آف انویسٹر ہے جو بازار حصص کا رخ کرتی ہے. اور اس سلسلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی آسٹریلیا میں پریزنٹ ہے، یو کے میں پریزنٹ ہے، سعودیہ میں یہ اپنا سیٹ اپ اوپن کر رہے ہیں. سو وی کین سی کہ بیکاز آف دس سنگل انیشیٹو کافی سارے نئے سرمایہ کار بازار حصص کا رخ کریں گے. سو آج کے پروگرام میں ہم ایک تو بات چیت کریں گے عمر صلاح سے ایز اے مارکیٹ ایکسپرٹ. ان سے ہم جانیں گے کہ جو ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن کا پروسیس ہے وہ کیا ہے، آئٹنس میں سرمایہ کار کیسے دلچسپی لے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے آئٹنس کے سی او سید عاصم ظفر سے اور ان سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آئٹنس کمپنی کے فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں. سو پہلے سیگمنٹ میں ہم بات چیت کرتے ہیں عمر صلاح سے. عمر صلاح، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. السلام علیکم ثانی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ تھینک یو بالکل ویری مچ. ٹھیک، بالکل ٹھیک. عمر صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن کا پروسیس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ضرور ڈالیں. اور پھر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو آئٹنس کمپنی ہے اس کے فیوچر پراسپیکٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے اسٹاک بروکر. پلس آخر میں آپ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ جو سرمایہ کار ہیں کیا وہ ایک ایسی کمپنی جو ریورس مرجر کے نتیجے میں ادغام کے نتیجے میں دوبارہ سے لسٹ ہو رہی ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا ڈیبیو بنا رہی ہے، سرمایہ کار ایسی کمپنیوں کی طرف بھی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے ریورس مرجر کے پروسیس پہ آپ نے پوچھے سوال. ثانی بھائی دیکھیں، یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ 1980s میں، 90s میں، ٹھیک ہے، اور ارلی 2000s میں لسٹ ہوئی تھیں ایٹ پی ایس ایکس. موسٹلی ٹیکسٹائل سیگمنٹ سے ہیں اور آج یہ کمپنیز جو ہیں کوئی کام نہیں کر رہی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ تقریباً کوئی 140 ایسی کمپنیز ہیں اس وقت جو کہ ڈیفالٹ سیگمنٹ پہ جسے ہم بولتے تھے وہ ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے اس میں، یہ کہ جی کمپنی ریوائو بھی ہو جاتی ہے. جو انویسٹر کا پیسہ جو ڈوب چکا ہے، جو کہ بیکاز آف نان ٹریڈنگ، نان ایکٹیویٹی، سسپینڈڈ ایکٹیویٹی، کچھ اس میں لوگ اپنی ہوپس کھو چکے ہیں. یہ کمپنیز آخری دفعہ میرے خیال سے 2017 میں شاید یہ
انہوں نے سسپینڈ کی تھی ٹریڈنگ، ٹھیک ہے. رائٹ رائٹ. تو 17 سے آج تک دیکھیں تو 9 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے جس میں انویسٹر کی ویلیو بالکل زیرو ہو چکی ہے. بالکل تو صحیح. یہاں پہ یہ ایک ایڈوانٹیج آ جاتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے وہ کمپنی کی ویلیو واپس سے آ جاتی ہے، انویسٹر کا پیسہ ہم واپس سے اسے جو وہ کھو چکا ہے اس کو واپس سے ریوائو کر لیتے ہیں. دوسری اس میں چیز جو انٹرسٹنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پروسیس ہے اس میں سب سے پہلے کورٹ سے کمپنی ایکوائر کی جاتی ہے یا اسپانسر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے، اور پھر جا کے آپ جو ہیں تھرو دا کورٹ آپ مرجر کراتے ہیں. مرجر میں پورا کورٹ جو ہے پرانی جو کمپنی تھی جو لسٹڈ تھی اس کی ساری ایسٹس لائبلٹیز ساری اس کی بکس کو دیکھتا ہے، آپ کی بکس کو دیکھتا ہے، دونوں کا ایک مرجر کا سواپ ریشو کیلکولیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس سواپ ریشو کے حساب سے شیئرز ایشو ہو جاتے ہیں نئی کمپنی کے. اور لسٹنگ کی جو ریکوائرمنٹس اپنی جگہ پر ہیں وہ پی ایس ایکس کو ہمیں سیٹسفائی کرنی پڑتی ہیں بالکل. صرف اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارا پروسپیکٹس کا جو ایک اپروول ہوتا ہے، پروسپیکٹس کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا آفرنگ نہیں ہوتی، بٹ جلدی لسٹنگ ہو جاتی ہے. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا تھا آئی ٹینس کے اپنے بارے میں. ماشاءاللہ جی دا کمپنی ہیز بین اراؤنڈ سنس آلموسٹ اے ڈیکیڈ ناؤ. پاکستان میں کر رہے تھے اور ان کا ماڈل بالکل اس طرح سے ہے کہ یہ ہیومن آربیٹراج ماڈل پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کا مین جو مارکیٹنگ آفیسز ہیں وہ آل اکراس دا گلوب ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، یو کے ہے تھرو دیئر سبسڈریز، اینڈ یو ایس ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان میں ان کا بیک آفس ہے جس میں یہ جو وہاں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بزنس ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو پاکستان کے آفس کو یہ پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فیڈ کرتے ہیں کام رائٹ. کہ جی یہ کام آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے دو بڑے یونیک سافٹ ویئرز ڈیولپ کیے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلے میں بات کروں گا ان کا جو یو کے کا سافٹ ویئر ہے وچ از یو کے میں جو ابھی ڈپلوائے ہوا ہے انڈر جو ان کی نیشنل ہیلتھ اتھارٹی ہے، این ایچ ایس، یا نیشنل ہیلتھ سروس. آج اس کا ہم سنتے تو ہیں کہ جی پاکستان میں بہت ہیلتھ پبلک ہیلتھ پہ بہت کا برا حال ہے، یا لیکن یو کے جیسے ملک میں جب آج کوئی بندہ جاتا ہے اپنا چیک اپ کرانے کے لیے ایمرجنسی میں تو اس کو انیشل ٹائم جو ہے 7 سے 9 گھنٹے کے بیچ میں اس کو انتظار. لگتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکے، ڈائگنوسس ہو سکے اس کا کہ جی کیا ہے یا اس کا ریزلٹ. سو یہ انہوں نے این ایچ ایس کے ساتھ مل کے ان کے انڈر انہوں نے یہ ڈیولپ کیا ہے اے آئی بیسڈ روبوٹک نرسز. اوکے. اب اس سے جو مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 8 یا 9 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کو یہ ریڈیوس کر کے لائیں گے تقریباً 30 منٹس پہ. دیٹس دیئر اوکے. ایم کہ 30 منٹس پہ لے کر آنا ہے. رائٹ اور رائٹ. آپ کو پتہ ہے جب ہیلتھ کیئر میں جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جی آدھا گھنٹہ کتنا معنی رکھتا ہے، تو یہاں پہ تو 7 سے 8 گھنٹے کم کیے جا رہے ہیں. یا سو ایک ان کا یہ سافٹ ویئر ہے جو کہ آج این ایچ ایس کے انڈر ہے. کل کو آئی مین اس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں، یو ایس میں، ایون آسٹریلیا میں اور پاکستان میں بھی لا سکتے ہیں. سو ایک تو یہ ان کا بڑا انٹرسٹنگ بڑا زبردست ہیلتھ کیئر سائٹ پہ انیشیٹو ہے. اوکے. دوسرا ہے ان کا کاؤنسلس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ بیسکلی آپ کا جو آپ کے کاؤنسل کے ٹیکس کلیکشنز ہوتے ہیں، کاؤنسل کی آگے کی پرفارمنس ایویلیویشنز ہوتی ہیں، کہاں پہ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے ان آسٹریلیا، اوکے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از آلسو وائل ورکنگ ود دا آسٹریلین کاؤنسلس، آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. تو ماشاءاللہ یہ بھی ایسا سافٹ ویئر ہے. آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، سعودی میں، یو کے میں، یو ایس میں، پورے یورپ میں یا کاؤنسلس کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. آپ کے ٹیکسز آتے ہیں، آپ کی پیمنٹس آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتہ کرنا. اس کے علاوہ ان کی اپنی پرفارمنس میجرمنٹ ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سافٹ ویئر جو کہ اگین دونوں جو ان کے مین پروڈکٹس ہیں وہ ریپلیکیٹ کیے جا سکتے ہیں دوسری جیوگرافیز میں. سو یہ ایک بہت اسکیلیبل ماڈل پہ کام کر رہے ہیں. تیسرا سمجھ میں اینڈ آ گئی جہاں سے یہ بات. ہاں پلیز ذرا جلدی کنکلوڈ کر لیں عمر صاحب. جی جی جی
تیسرا اینڈ جو ان کا ریونیو کا ہے وہ ہے جو کہ ان کے مینجمنٹ جو کہ یہ پاکستان میں جو ان کا بیک آفس ہے وہاں سے کر رہے ہیں، تو اس کی بھی اپنی ایک ریونیو اسٹریم چل رہی ہے۔ اوکے اوکے، عمر صلاح صاحب یہ فرمائیے کہ سمجھ میں آ گئی بات، اس فینٹیسٹک اسٹوری، اور یہ بھی بات بہت اچھی لگی کہ ساری وہ فارمیلٹیز جو ایک نئی کمپنی کو لسٹنگ کے لیے پوری کرنی ہوتی ہے وہ اس میں بھی ہیں، ماں سوائے بروشر کے اور ایک بہت چھوٹی موٹی چیزوں کے، بٹ جو بیسک کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری کمپنیوں پر یکساں ہیں، اور 100%۔ آئٹنس بھی اس کے تھرو گئی ہے۔ کیا پاکستان کا جو سرمایہ کار ہے اور جو مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا پاکستانی ہے، اور اس کا بھی کوئی انٹرسٹ ہے ریورس مرجر کو، وہ سمجھتا ہے اس طرح کی ٹرانزیکشن؟ بیکاز یہ جو چینجز آئی ہیں ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن کی ریگولیشن میں، اس کے بعد یہ پہلی کمپنی ہے جو مین بورڈ پہ ٹریڈ ہونے جا رہی ہے اس طریقے سے۔ یو سی سم کائنڈ آف انٹرسٹ فرام دا لوکل اینڈ پاکستانیز ابراڈ؟ ثانی بھائی دیکھیں، دیر از سگنیفیکینٹ انٹرسٹ ماشاء اللہ کمنگ ان ٹو دس ٹرانزیکشن۔ آئیٹینس کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک ٹیک سیکٹر میں ہے، اور ٹیک کا اس وقت اوور آل ملٹیپل جو چل رہا ہے پرائس ٹو ارننگس پہ، وہ چل رہا ہے اراؤنڈ 19.7، ٹھیک اوکے ہے۔ ہماری جو لاسٹ ایئر کی ارننگ ہے اس کو ہم اگر کریں تو ہم تقریباً 8.25 8.5 کے ملٹیپل پہ آئیٹینس کی آفرنگ ہے۔ اوکے اس میں جس طریقے سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ obviously ٹریڈنگ اس کی انشاءاللہ اوپن ہونے جا رہی ہے، اور جب ایک دفعہ ٹریڈنگ اوپن ہو جاتی ہے تو فری فلوٹ آلریڈی اس کا 40% کے قریب رکھا گیا ہے، اینڈ انٹرسٹ آ بھی رہا ہے، اینڈ آئی ڈو بلیو کہ جی انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ یہ انٹرسٹ جو یہ ویلیویشن جو ہے اس کی مارکیٹ خود ریپرائز کر کے اٹ ول ٹیک اٹ کلوزر ٹو دا ایگزسٹنگ اینڈ پریویلنٹ پرائس ٹو ارننگس ملٹیپل۔ زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ عمر صلاح صاحب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ اگر کوئی میسج دینا چاہیں ٹو دا نیو انویسٹر، ٹو دا پی ایس ایکس ایڈمنسٹریشن، ایس سی سی پی ایس، دے بوتھ ڈیڈ اے فینٹاسٹک جاب in having this making this company operational, a default counter company operational. So please feel free to convey your message. تو میں بالکل بس ثانی بھائی یہ چیز بولوں گا کہ انویسٹرز کے لیے وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ایکسٹینسو پارٹیسپیشن جتنی ان کی طرف سے آئے گی آگے آنے والے دنوں میں کمپنی کے بارے میں بتانے کے لیے، اور ان کے لیے روڈ شوز بھی ہم آرگنائز کر رہے ہیں، پلس پورا کمپنی کے فائنینشیل وغیرہ ایوری تھنگ ول بی اویلیبل آن پی ایس ایکس ویب سائٹ، سو اس کو اسٹڈی کریں، ضرور کریں، اور انشاءاللہ وی لک فارورڈ ٹو گیٹنگ دیئر پارٹیسپیشن ایز ویل، اور آگے انشاءاللہ جو ریزلٹس ہوں گے دے ول پروو دیم رائٹ۔ فینٹاسٹک فینٹاسٹک عمر صلاح، آپ کے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید عاصم ظفر، ان سے ہم جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو آئٹنس ٹیکنالوجیز کی مینجمنٹ ہے، اس کی اسٹریٹجی ہے، اور جو اس کا پینیٹریشن پلان ان دا ریجن اینڈ ان دی یورپین ریجن ہے، وہ کیا ہے۔ سو ناظرین، ڈونٹ گو نو ویئر، لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عاصم ظفر، جو کہ سی او ہیں آئٹنس کے۔ آئٹنس نے ابھی اپنا جو پروسیس ہے ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن کا، اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کورٹ، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، سی سی پی، پی ایس ایکس، ان سب ریگولیٹر کی موجودگی میں کارروائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپروول ملتی ہے، اور اس کے بعد کمپنی کو اپنے شیئرز کو، حصص کو الیکٹرانک شیئرس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو تجارت ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ریگولر بورڈ پہ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ سو آئٹنس جو ہے وہ ظہور کاٹن ملز کا نیا نام ہے، ایک چلتی ہوئی کمپنی جو 2017-18 یا اس سے تھوڑا سا 1 آدھ سال پہلے سے آپریشنل ہے، جس کے آپریشنز جو ہیں آسٹریلیا سے لے کر یو کے تک موجود ہیں۔ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات چیت آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکے ہیں، مگر ابھی ہم سمجھیں گے تھوڑا سا سید عاصم ظفر سے کہ اس وقت جو ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن کا پروسیس ہے وہ کس اسٹیج پہ ہے، اور جو ہمارے ناظرین اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سرمایہ کار ہیں وہ کب سے دیکھ سکیں گے کہ بازار حصص میں آئٹنس کا جو سمبل ہے وہ ریگولر بورڈ پہ ٹریڈ ہو سکے۔ سو سید عاصم ظفر، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاصم صاحب فرمائیے گا الحمد کہ للہ
ग्रेट सर, फरमाएं, थोड़ा सा बताएं कि ये प्रोसेस किस स्टेज पे है एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या दिखता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 years ये कंप्लीट हुआ है। और इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस थे, कोर्ट वगैरह भी था इन्वॉल्व, और अल्लाह का करम है सारा एमिकेबली सारा काम हुआ। और इस वक्त हम लोग इसको PSX से हमें इजाज़त दे दी है। अभी तक विद इन डे और टू इंशाअल्लाह ताला इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला। ज़बरदस्त हो गया। अब आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में आपकी प्रेजेंस है वो एज अ बैक ऑफिस है, जो टीम का साइज़ है वो क्या है, और पाकिस्तान से बाहर जो आपकी प्रेजेंस है वो किन किन रीजन्स में है, और वहाँ पर आपके विजन और मिशंस क्या हैं? शुक्रिया। पाकिस्तान इज बिकम दी आइटम्स पाकिस्तान जो है वो बिकम दी होल्डिंग कंपनी होने जा रही है इंशाल्लाह ताला। और इसमें हमारा जो मेन सिलसिला शुरू हुआ था वो एज ए ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर शुरू हुआ था, फैक्ट्री पाकिस्तान में। और वी आर बेस्ड इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। इसके अलावा हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम खाली इन मेजर शहर के अलावा जहाँ भी हमें अच्छी रिसोर्स मिलती है, हम वहाँ पे उसको वर्क फ्रॉम होम कराते हैं और अपनी रिसोर्सेज को, अच्छे टैलेंट को लेके आते हैं। तो हमारे जो कोर जो लोग हैं वो तो इस वक्त ऑलमोस्ट 80 करीब है, जो कि ऑफिस में बैठते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो वर्कर्स हैं इज मोर देन लाइक 200 करीब, जो ऑल ओवर द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री हमारे साथ काम करते हैं। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सो जो सरमायाकार हैं और जो इन्वेस्टर ब्रीफ्स हैं, अभी मैंने देखे थे आपके नोटिसेस वक्तन फ़वक्तन, जिसमें बताया गया था कि रेगुलेटर आपको बार बार कहता था कि आप लोगों को बताएं कि जो हिस्सेस हैं उनको फ़िज़िकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है। आप लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और कौन कौन सी कानूनी ज़िम्मेदारी हैं जो आपको पूरी करनी है। तो उससे मुतालिक आपने पाकिस्तान में रोड शोज़ किए, उसमें सरमायाकारों का जो इजहार दिलचस्पी का लेवल था वो क्या था, और गोइंग फॉरवर्ड भी आपको थोड़ा सा बताना होगा कि आप सरमायाकारों को क्या कुछ देने का सोच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि पूरे पाकिस्तान में बहुत लोगों ने इसको वेलकम किया। सरमायादार ने स्पेशली इसको बहुत पसंद किया, स्पेशली पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, जहाँ जहाँ हमने बातचीत की, लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और अपने कंसर्न, अपना पॉजिटिविटी दे मतलब इसमें दी कि ये हम इसके साथ चलेंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि डॉलर को पाकिस्तान में लेके कैसे आएंगे, बिजनेस यहाँ पे कैसे बढ़ाएंगे, और यहाँ के रिसोर्सेज को कैसे रोजगार हम मुहैया करेंगे, बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें सब मिलके हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ से पाकिस्तान का नाम एक पॉजिटिव मैनर में दुनिया की तरफ जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिस तरह से हम इंग्लैंड में हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं AI के साथ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं यूनियन काउंसिल का। तो वो एक यूनिक टाइप के प्रोजेक्ट हैं जो कि किसी और ने कभी कभी नहीं किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें हैं जो हम जाएंगे, जिस पे काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ जो हमारे ताजिर हजरात हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ हैं। जब आप कहते हैं कि आप यूके में कोई एआई बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जिसमें जो एआई बेस्ड नर्सेज हैं उन्होंने जो 7 घंटे का वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस कर दिया है, तो ये सारे का सारा का जो काम है ये इसका जो इंजन ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है? वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो यूथ बल्ज है वो कितनी है, और उसको आप कैसे इस सारे मामले में इंगेज कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं? साइंस साहब, इसके जो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास जो टैलेंट पूल है वो पाकिस्तान का ही है। और उसका हम लोग करते ऑब्जेक्टिव ये होती है कि हम लोग ट्रेन कराते रहते हैं। हमने फॉरेन ट्रेनर्स रहते हैं, अपने लोगों को ट्रेन करवाते हैं और ट्रेन फॉर द ट्रेनर वाला प्रोग्राम करके अपनी रिसोर्स को बढ़ाते हैं। वो काम यहीं पे करते हैं क्योंकि IP हम चाहते हैं पाकिस्तान में रहे चीज़ की। और इसी तरीके से हम लोग ग्रो करेंगे। अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम ग्रो नहीं कर सकते। तो रेगुलर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं जिसमें हमारे रिसोर्सेज ट्रेन होते रहते हैं लेटेस्ट, क्योंकि इतनी तेजी के साथ इसमें चीज़ें आ रही हैं कि आपको हर वक्त रेगुलर ट्रेनिंग जो है ना, करीब हमने अपने डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का, जिससे काम ही एक जो R&D करे और चीज़ों को लेके और उस पर फिर हमने ट्रेनिंग कंडक्ट करती है। ट्रेनिंग का सिलसिला मुस्तकिल है। जिसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लोग कैसे ट्रेन करेंगे फॉर फ्यूचर, तो वो ज़रूरी है कि हमें मुस्तकिल ट्रेन करवाना पड़ता है। और उसी वजह से हम कामयाब भी हैं अलहमदिल्ला। तो ये जो प्रोडक्ट है NHS UK के लिए जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसके थोड़े से खदोखाल क्या हैं हमारे नाज़रीन के लिए आप शेयर करें?
اس میں ہم نے جو آبجیکٹیوٹی لی ہے بڑا سادہ سے، میں آپ کو سادہ زبان میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کسی بھی لیگیسی سسٹم کو ہیلتھ کیئر کی اس کو نہیں چھیڑا، بلکہ اس کے اندر ہم نے ویلیڈیشن کری، اپنے روبوٹس لگا کے ہم نے مختلف ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا تاکہ اسپیڈ اپ ہو سکے کام جو ہے نا، جو ٹرن آن ٹائم ہے ان کا، ٹائم ٹو مارکیٹ جو کانسیپٹ ہوتا ہے ہاسپٹل کے لیے، وہ ہم کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور مزید امپروومنٹ بھی کر رہے ہیں، اس میں ٹیلی میڈیسن کا بھی اس میں انوالو کر رہے ہیں، مطلب اس میں بہت بڑی فیلڈ ہے سائنس صاحب، اس میں مطلب میں اتنی جلدی آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، مطلب لاتعداد چیزیں اس کے اندر انوالو ہے۔ زبردست ہو گیا. اور جو دوسرا باٹم آپ کا لائن یہ کہ ہم نے ہاں ٹائم ٹو مارکیٹ کے کانسیپٹ کو بہت الحمدللہ کور کر لیا، یہی ہمارا اٹریکشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا. جو دوسرا آپ کا پروڈکٹ ہے آسٹریلین یونین کونسلز کے لیے، یونین کونسل کے لیے اس کے لیے بھی تھوڑی سی مطلب اس کو میں یہ کہوں گا کہ جی، اس کو کہوں گا اس کو ہم اس طرح سے کہہ لیں کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے۔ اس میں ایک سٹی میں جو ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں وہ ہم نے ون ونڈو سولوشن دیے ہیں، اس کو ہم سیگریگیٹ بھی کر سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ وہ پروڈکٹس بھی بن جاتی ہیں اور ان کو ملاتے ہیں تو ون ونڈو سولوشن ایک سٹی کا رہتا ہے۔ اس کو کمپلیٹلی الحمدللہ اس وقت یہ کانسیپٹ جو ہے اب اس وقت 10 یونین کونسل یا 10 سٹیز میں تو ریگولر چل رہا ہے، اس کے علاوہ 90 سٹیز پہ جو ہے نا اس پہ کام ہو رہا ہے، جو ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہت الحمدللہ کا شکر، اچھا رسپانس ہے اور اللہ میں، اور اسی چیز کو ہم پروڈکٹ کو اس طرح سے بنا کے جا رہے ہیں پلگ اینڈ پلے کی شیپ میں کہ اس کو یو کے میں اور یو ایس میں بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان ہم نے بہت کوشش کی مگر اب تک اس کی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پہ کچھ دوسرے مسائل ہیں، بھارت لوگوں نے پسند کیا، سمجھا بھی، مگر سلسلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے یہاں۔ اچھا دیکھیں اس سے ہٹ کر بھی ایک دفعہ آپ نے پہلے ایک دیر واز اے نیوز میڈیا آئٹم وچ سجیسٹڈ کہ ان دو پروڈکٹس کے علاوہ پاکستان میں آزاد کشمیر بینک کے لیے بھی آپ کوئی سولوشن سروسز پہ کام جی کر جی رہے ہیں. جی واٹ از دیٹ؟ جی فائنینشیل سیکٹر میں الحمدللہ ہم نے اس میں بینک آف ایجے کے جو ہے اس میں ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بڑی جدوجہد کے بعد ہم نے پروجیکٹ لیا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ ہم جن کے پارٹنر ہیں سول لیک کے، ان کے ساتھ مل کے کام کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے کنسورشیم پارٹنر بھی ہیں، کافی بڑی ٹیم ہے، اور یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہوگا پاکستان میں، یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے انشاء اللہ۔ اور اس کے اندر بھی اب نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ بھی ہم اے آئی کا انوالومنٹ ڈال رہے ہیں نئے ورژن میں اپنے بینکنگ سائٹ پہ بھی۔ تو یہ جو بینکنگ کے سولوشنس ہیں ٹیمینوس سے لے کر باقی دوسرے سارے تک، اوریکل کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہے. سو اوریکل ریلیٹڈ جو اسفیئر آف سروسز ہیں اس میں بھی آپ لوگ ہیں؟ جی بالکل، اوریکل کے ساتھ تو ہمارا بڑا بندھن بنا ہوا ہے، مطلب ہم میجر پروجیکٹس ہماری اوریکل پہ، یعنی کہ پلیٹ فارم اوریکل کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم اپنی بلڈنگ تیار کرتے ہیں اور اس طریقے سے کام کر رہے تھے۔ تو ٹیکنالوجی تو جو کہتے ہیں نا دنیا میں جس ریس میں اس وقت دنیا دوڑ رہی ہے اس کے ساتھ ہم مل کے چلتے ہیں تاکہ ہم ریس میں جیت سکیں۔ زبردست ہو گیا. سو عاصم ظفر صاحب، یہ کمپنی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں عمر صلاح نے بھی بتایا، اس کے ریگولر مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے بارے میں بھی انہوں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی. ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، سرمایہ کار ہیں، آپ کی کمپنی کے بھی پرسپیکٹو انویسٹرس ہیں، ان کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں، ان کو اگر آپ تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہیں کہ آپ کی کمپنی کیا ہے، اور یہ ریگولر بورڈ پہ پبلک انفارمیشن ہے کہ بہت جلدی ہوپ فلی ود ان دا فرسٹ ویک آف فیب یو مائٹ بی ٹریڈنگ آن دا ریڈی بورڈ آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج. تو ان ایسے سرمایہ کاروں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ آئی پی او سے نہیں آ رہی کمپنی، بلکہ یہ ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن کے نتیجے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مین بورڈ پہ آ رہی ہے. ایسے نئے سرمایہ کاروں کو آپ کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے، اور ان کے لیے آپ کا اگر کوئی پیغام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اب اس میں نے بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرا پیغام یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں بہت سی کمپنیز جو ہیں اس وقت شیلف ہیں، تو ان کو واپس زندہ کرنا اور اس میں ان کے نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ ان کو مرج کر کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ لے کے آئیں گے تو اسے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو وہ بھی ان میں بھی زندگی آ جائے گی، دوسرے ہی کہ ایک بڑے پیمانے پہ آپ اسٹاک لیول پہ آ کے دنیا کے سامنے اپنا چہرہ صحیح دکھا سکیں گے اور اپنے آپ کو پازیٹیوٹی لے کے جا سکیں گے۔ اور ہم نے پروجیکٹس کو جو آٹومیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو چیز ہم
बना रहे हैं उसको पाकिस्तान के लिए मॉडल हम बना के रखते हैं। जिस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग हमसे लेंगे चीजें तो वो भी हम करेंगे, उसके साथ साथ ही दुनिया को भी वो चीज लेके जाएंगे। तो मकसद देखिए, जैसे गेमिंग का एक एरिया है आने वाला, दुनिया में टेस्टिंग का एरिया है जो ऐसा अनटैप्ड $6 ट्रिलियन की मार्केट है उसकी, तो वो हमारे पाइपलाइन में है। उसके लिए हमने एक ग्लोबल विलेज सिंध में या इंटीरियर सिंध में बनाएंगे, या इंटीरियर पंजाब बनाएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप, जिसमें हमने लोगों को उसमें एजुकेशन लेवल एक बनाना होगा। उसमें हमने बच्चे वो तैयार करने हैं जो मुस्तकबिल में ऐसे एक्सपर्ट हों, वो टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में हमारे साथ काम कर सके। तो विजन तो अच्छे हैं माशाल्लाह, और उन्हीं विजन के साथ हम अपने लोगों को बताएंगे। जब लोग हमसे मुलाकात करेंगे, हमारा विजन पूछेंगे, तो डेफिनेटली वी लव टू लाइक गाइड देम कि किस तरह से काम होना चाहिए, दुनिया में कैसे काम हो रहा है, चाइना ने कैसे तरक्की करी है, चाइना ने गेमिंग में कैसे आगे आ गया, ठीक है, अमेरिका कैसे पहुंचा, उससे हमने आगे 2 कदम जाना है। तो उस रेस में उस जगह से खड़ा होना जहाँ पे इस वक्त वो लोग मौजूद हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आसिफ ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद आसिम ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुर रहमान। ये एक कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस के ऊपर अच्छा अबूर रखते हैं, मईशत पे अक्सर अपने आर्टिकल्स जो हैं वो अखबारों में इनके शाया होते रहते हैं, ये लिखने लिखाने से भी शगफ रखते हैं। सो हसान, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सनी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वेलकम वेलकम। हसान साहब, ये इंटरेस्ट रेट के साथ जो हुकूमत कर रही है और ताजरों की जो उम्मीदें हैं, लोग तो कहते हैं उनकी उम्मीदों पे एक्चुअली पानी फेरा जा रहा है, इसमें आप कितनी वैल्यू देखते हैं, या आप उन लोगों में से जो समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि जिस तरह के नंबर्स हों उनको देख के पॉज लिया जाए और फिर 2 या 3 मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बाद इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जाए, आपको ये पॉलिसी कितनी सस्टेनेबल, कितनी अच्छी, कितनी मुतमईन कुन नज़र आती है? जी सनी साहब, आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में वो ड्राइव करता है कि इकॉनमी किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, और इंटरेस्ट रेट प्राइम मिनिस्टर तो डिसाइड ना करते नहीं है, बिल्कुल सही। एक्चुअली ना ही फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुकूमत ने बनाई हुई है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट होते हैं जो एक पीएचडी की किसी डिग्री लेके आ जाते हैं, बट दैट डजंट मेक देम एन एक्सपर्ट ऑन एन इकोनॉमी इन माय पर्सनल व्यू। ओके तो वो डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ओके अच्छा, अब मेरे नज़दीक उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो इस दफ़ा पॉलिसी रेट रखा है 10.5, वो नंबर्स के नज़दीक, नंबर्स देख के तो नहीं रखा, ओके बिकॉज नंबर 1, नंबर 2, उसको नीचे करने का जो ना करने का जो जवाब है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। बिकॉज आप जब बात करेंगे उन लोगों से जिनकी कोई इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कहेंगे आप शायद सही बात कर रहे हैं। राइट। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि लोग बड़ा एक क्लीशेड हो गया जी, डिफेंस बजट कुछ भी नहीं है। डिफेंस बजट से 3 गुना से भी ज्यादा, आपको लोगों को शायद पता नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा बैंकों के पास जा रहा है, डिफेंस के पास नहीं जा रहा। डिफेंस बजट से 3 गुना से भी ज्यादा पैसा बैंकों के पास जा रहा है। तो और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में शरह सूद बहुत ज्यादा रखी हुई है। और दूसरी बात, मैं एक्चुअली ये हम पता नहीं इतनी दफा स्पीचेस में बात करते हैं कि इन्फ्लेशन एंड भाई इन्फ्लेशन पाकिस्तान में डिमांड पुल नहीं है, जो हम यूएसए में नहीं बैठे रहे। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इसका इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तेल की कीमत ग्लोबल मार्केट में बढ़ती है, यहाँ इन्फ्लेशन हो जाती है। तेल की नीचे आती है, महंगाई नीचे चली जाती है। सिंपल फार्मूला, कोई कॉम्प्लिकेट लोगों को कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर आप चले मान लिया उन्होंने क्या, ठीक है, इंपोर्ट प्रेशर, तो ये इंपोर्ट प्रेशर इस तरह है कि भाई मेरे सर में दर्द हो ये एनालॉजी मैंने इसलिए दी है कि इकोनॉमी को चोक करते हैं, को रिपीट करें, मेरे सर में दर्द है, इस बात को रिपीट करें। ये बात कट गई थी, क्या आपने कहा मेरे सर में दर्द है? जी, मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि मेरे सर में दर्द है तो मैं वजह ट्रीट करूं क्यों दर्द हो रही है, उसकी बजाय मैं अपने आप को बेहोश कर लूं किसी तरीके से आर्टिफिशियली, ताकि मैं कहूं मुझे दर्द तो हो ही नहीं रही। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक।
تو امپورٹ پریشر مینیج کرنا انٹرسٹ ریٹ کے تھرو اسی طرح ہے. اب ہمسائے کی ایگزامپل لے لیں, انڈیا یہ طریقے استعمال کرتا ہے, وہ نان ٹیرف بیریئرز یوز کرتا ہے کہ وہ ایک ریگولیٹری ڈیوٹیز ریگولیٹری اور بیریئرز کریٹ کرتا ہے. وہ امپورٹ جس کا کوئی ایکسپورٹ نہیں سکتی تو بل کام ہو جاتا ہے. تو انمی کو چوک کر دینا کوئی سولوشن نہیں. ہمیں 6% کی گروتھ چاہیے جو ہماری پاپولیشن ہے. ہم 2-3 گروتھ سے تو بے روزگاری کریٹ کر رہے ہیں. پورٹ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو, جو غربت کی سطح سے لوگ نیچے آ رہے ہیں, پاورٹی جس کو بولتے ہیں, وہ کریٹ ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ معاملہ چھوٹا سا کہ بھی آپ نے حکومت کی ڈاکومنٹیشن کے لیے امپورٹ جو ہے اس کو کنٹرول میں کرنا ہے, اکانومی چوک کر دینا اس کا زیادہ خطرناک طریقہ ہے. تو اس کو مینیج کرنا چاہیے تھوڑا سا. اس پہ ان کو میں نے لکھ کے بھی دیا تھا, بہت سے آرٹیکل میں لے کے حکومت کو بھی تجویز دی تھی کہ نان ٹیرف بیریئرز کے لیے آپ امپورٹ مینجمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں. ان کو بہت شوق ہے کرپٹو کرنسی کے ڈپارٹمنٹس بنانے کا, جو کہ ایک ایسی چیز ہے مطلب کہ اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے. منی لانڈرنگ ٹول ہے وہ بائی دا وے پاکستان میں. بٹ امپورٹ کو مینیج کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, اور سارے, میں یہ کوئی اکیلی بات نہیں کر رہا, سارے ٹاپ بزنسز یہ بات کر رہے ہیں. اور جو جتنے آپ اکانومسٹ اچھے ہیں پاکستان میں, ان سے پرائیویٹلی پوچھیں, ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کیوں نہیں پریشر ڈالتی. اکانومی ہمارے لیے اصل میں اکانومی مسئلہ نہیں, اکانومی از ناؤ اے نیشنل سیکورٹی سچویشن ان پاکستان. تو وی ریئلی نیڈ ٹو ٹیک آف ٹو کنٹرول دا رائزنگ انمپلائمنٹ اینڈ پاورٹی ان پاکستان. So you don't agree with the government strategy of keeping the interest rate stable at these levels? According to you, ان کو کہاں پہ ہونا چاہیے, 6 پہ, 7 پہ, 8 پہ, کدھر ہونا چاہیے؟ حکومت کی اپنی پروڈکشن ہے کہ میکسیمم, خود اپنی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ جو کہ وہ ویب سائٹ پہ پبلش بھی کرتے ہیں, خود لکھا ہے کہ اگلے 12 میں ابھی 5% ہے انفلیشن, اور اگلے 12 مہینے میں میکسیمم 7% ہو سکتی ہے. اچھا, پہلی بات تو ہے میں یہ پوائنٹس مانتا ہی نہیں کہ انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں, جیسے کہ میں نے بتایا, کاسٹ پش انفلیشن ہے, اس کا انٹرسٹ ریٹ تعلق نہیں. چلے مان لیا کہ انفلیشن ڈیمانڈ پول ہے, تو پھر بھی انفلیشن 7% ہے تو 7% رکھ لیں بھائی انٹرسٹ ریٹ. اگر میکسیمم 7 ہو سکتی ہے تو 7% رکھ لیں. یہ سوچتے رہنا کہ 6 مہینے بعد کوئی جنگ ہو جائے گی اور تیل کی قیمت یہ ہو جائے گی تو ہم آج کے دن اس لیے یہ انٹرسٹ ریٹ رکھ رہے ہیں, تو وہ آپ سوچتے رہیں. اس طرح کی تو کوئی بھی پروجیکشن ہے, یہ تو فائنینس میں پروجیکشن کا تو کوئی بھی جسٹیفیکیشن بتا دیں. میں کہتا ہوں جنگ نہیں ہوگی تو انفلیشن تو اور نیچے آئے گی. آپ کوئی بھی سینیریو کر سکتے ہیں, وہ آپ ایزیوم کرتے رہیں کہ ٹرمپ کا اٹیک کر دے گا ایران پہ اور تیل کی سپلائی کم ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اگر یہ ہو گیا, سارے جو گلوبل انویسٹمنٹ بینکس ہیں ان کی بھی یہ پروڈکشن رپورٹس پڑھ لیں کس رینج میں وہ آئل کی پرائس پریڈکٹ کر رہے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ علیحدہ اکنامکس چل رہی ہوتی ہے, جو کہ نہ ویسٹرن ماڈل ہے نہ پاکستانی ماڈل ہے. ہم ایک کنفیوزڈ اکنامک میں چلا رہے ہوتے ہیں. جو آئی ایم ایف کے یہ کہنا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر, آئی ایم ایف کے جو لوگ ہیں وہ یو ایس اے کے ماڈل سپلائی کرتے ہیں, وہاں پہ ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے. تو سمجھ میں آ گئی آپ کی بات. کافی ڈفرینٹ طریقوں سے بات کرتا ہوں, تو آپ کا, کیونکہ مجھے ذرا آپ کے سوال سے تھوڑا سا مجھے سمجھ میں آ گئی بات. بار بار وہی بات کرنی پڑتی ہے, ہر دفعہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن I see what you're saying. So حسان, آپ کی بات ہم تک بھی پہنچ گئی, and I think جو ارباب اختیار ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گی یہ بات. بٹ I see آپ بار بار اخبارات میں لکھتے بھی رہتے ہیں, لمس میں کہیں اور ہو, پی ایس ایکس میں کوئی اپرچونٹی ملے بات چیت کرنے کی, تو وہاں پہ بھی آپ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ این اکانومی کہ جہاں پر جو انفلیشن ہے اس کا کوئی رول ہو انٹرسٹ ریٹ میں. وی آر کائنڈ آف کیش کاسٹفل اکانومی, جس کے اندر صرف اور صرف تیل اور امپورٹ کا جو بل ہے وہ شرح مہنگائی کا تعین کرتا ہے. سو حسان, آپ کے ساتھ بات چیت بہت اچھی رہی, ہمیں اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے ہمارے ساتھ آئٹنس کے سی او سید عاصم ظفر, ہمارے ساتھ بات چیت کی عمر صلاح نے جو کہ ایک مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں. ان دونوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو آئٹنس ٹیکنالوجی ہے وہ ایکچولی از اے بزنس کیس اینڈ اے رول ماڈل فار دا مینجمنٹ آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج, فار سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جو نئی ماشاء اللہ میں کہوں گا دا چیئرمین اینڈ دی Securities Exchange Commission's new commissioner who is going to take care of the securities market division, وہ دونوں بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں معاملات کو, مینجمنٹ کو, کیپٹل مارکیٹ کو. انہیں بہت ساری چیزوں کے لیے
ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. دے نو ویری ویل کہ دس ٹرانزیکشن کوڈ بی اے رول ماڈل ٹو ریوائیو 140 کمپنیز. کوئی 140 نان کمپلائنٹ کمپنیز جو کہ 1990 کے بعد جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ ہماری معیشت نے ہمارے کرتا دھرتاؤں نے کیا, اس کا ثمر ہے کہ وہ کمپنیز جو ہیں غیر فعال ہیں, ان کو آئی ٹی سیکٹر ریوائیو کر سکتا ہے. ان لوگوں کو بھی ایک ریسپیکٹفل ایگزٹ مل جائے گا, اور پاکستان میں آئی ٹیز کمپنیز کی جانب سے ایک بوم کی شروعات بھی ہو جائے گی. کیپٹل مارکیٹ جس اسٹیج پر ہے وہاں پر نئی لسٹنگ میں جانا ورسز کسی غیر فعال کمپنی کو فعال بنانا, دونوں کے پروس اینڈ کونس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دوسرا والا روٹ جو ہے وہ قدرے آسان اور قدرے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے ٹو دا آئی ٹی کارپوریٹس. سو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر ایس ای سی پی کی جو نئی انتظامیہ ہے وہ ضرور غور و خوض کرے گی, اور پی ایس ایکس کے ساتھ مل کے کوئی ایسا فریم ورک کمیٹی ورک گروپ ضرور بنائے گی کہ جو ان 140 کمپنیز کو سال 1.5 سال کے اندر میک شور کرے کہ ادھر دے گیٹ ڈی لسٹڈ اور وہ فعال ہو جائیں تھرو ریورس مرجر اینڈ ایکوزیشن ریگولیشن. تیسری بات جو ہم نے ایک ساتھ بیان کرتا چلوں سمجھی, دیٹ واز اباؤٹ کہ آئی ٹی کمپنی آئی ٹینس کی جو پروڈکٹ ہے اس نے آلریڈی آسٹریلیا میں بہت سارے انروڈس بنائے ہیں, یو کے میں بنائے ہیں, سعودیہ میں دے آر گوئنگ ٹو اوپن اپ. دس از ناٹ اے مارکیٹنگ کمپین فار دیم. انویسٹر کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ والی پرٹیکولر کمپنی جس طرح کی سروسز دینے جا رہی ہے, جس طرح کی اس کی ریونیو اسٹریم رہنے جا رہی ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کار اس میں بہرحال سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے یا نہ کرنے میں آزاد ہے. بٹ آئی ٹی سیکٹر کے لیے آئی ایگری وتھ عمر صلاح کہ سب سے اچھے ملٹیپلز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کے ہیں, اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ایک ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ کسی حد تک ڈیڈ سیکٹر بن چکا ہے, اس کی کمپنیز کو ریوائیو کرنے کے لیے کوئی رول ماڈل ہمارے سامنے ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے حسان سے بات چیت کی, وہ اکثر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو کرپٹو ماڈل آف اکانومی ہے, امریکہ کے دکھوں کی چادر بننے والا جو سفر ہے, اس کو دیکھ کے اس میں نیکسٹ اسٹیپ لینا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو اشاریے ہیں, انڈیکیٹرز ہیں, نمبرز ہیں معیشت کے, وہ سب اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری جو شرح سود ہے وہ 7% کے آس پاس ہو. وہ اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں, اخبارات میں لکھتے بھی ہیں. بٹ پاکستان میں یہ چیزیں ایک سائیکل کے تحت چلتی ہیں, اور اس سائیکل کے تحت جو کیپٹل مارکیٹ کا بوم ہے ابھی 1 سال اور چلنا ہے, تو اس کی جو رفتار ہے وہ ایکچولی طے کرے گی کہ کس رفتار سے فکسڈ انکم میں پارک ہوا پیسہ اس طرف آئے گا. اور جب 1 سال بازار حصے سے اپنا پیک دیکھ لے گا مزید, تو پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے چلنا ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ کسی حد تک بد نصیبی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی کہ اس کا جو اس اسٹینڈرڈ پروسیس میں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایگزیکٹلی اسی طرح چلتا ہے, اس دفعہ بار بار ان بیچاروں کی پرائرٹی نمبر لگتے رہ جاتا ہے. 2021-22 میں نمبر لگتے رہ گیا, تھوڑی سی تیزی ہوئی, پھر سسٹم میڈ شور کہ ریئل اسٹیٹ میں ایک بھی پیسہ گیا تو ہمارے ہاتھ میں گن ہے, اچھا نہیں ہوگا, چلو کرپٹو میں چلے جاؤ. یہ ڈاکیومنٹڈ سے انڈاکیومنٹڈ سے ڈاکیومنٹڈ اکانومی, فری ایگزٹ, فری فال, یا آپ کالے دھن کو سفید کرنے والی اسکیم میں آ جاؤ. بٹ ریئل اسٹیٹ کو ہم نہیں چلائیں گے, بیکاز ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ پارکڈ ہے اس کے بارے میں ڈفرینٹ باتیں اور ڈفرینٹ کونوٹیشن, اور یہ والی چیز کہ پاکستان میں اکثر کالا روپیہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں بات ہے, یہ ایک ایجنڈے کے تحت کی جاتی ہے. کیونکہ بہرحال جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بازار حصے میں صرف اور صرف 3-3.5 لاکھ انویسٹر ہے, تو اس وجہ سے ہے کہ بازار حصے میں کالا روپیہ نہیں آ سکتا, تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ جو ریٹ سیکٹر ہے اس کو پروموٹ کریں. ریئل اسٹیٹ کو ڈاکیومنٹ کرنے کا جو پروسیس ہے اس کے ذریعے ریٹ سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ انٹرپرائزز کو لسٹ کریں. سگنیچر ریٹ ریزیڈنسی نے ثابت کیا ہے کہ ایک دن میں 14 روپے والا اسٹاک 21 روپے تک جا سکتے ہیں. لوگوں کا انٹرسٹ ہے ان ڈاکیومنٹڈ ماڈل میں. امیج ریٹ ہے, ڈالمن ریٹ ہے, سگنیچر ریٹ ہے,
پاکستان کے اندر آئیڈیلی 300 سے زیادہ کمپنیز کو ریٹ سیکٹر میں لسٹ ہونا چاہیے. اس کے اوپر وی ہوپ کہ SECP کی جو نئی انتظامیہ ہے وہ ضرور غور و خوض کرے گی اور کام کاج کرے گی. اس طرح کی بات چیت اور تجزیوں کا سلسلہ ناظرین آگے بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.